السلام علیکم۔ مفتی شیر علی کا بیان سننے کے لیے مفتی شیر علی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ میرے بھائیو، جہنم کس شخص کے لیے واجب ہے اور جنت کس شخص کے لیے حرام ہے؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جہنم صرف آخری نبی کی امت کے لیے بنایا، یعنی جہنم کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتوں کے لیے بنایا گیا۔ اب یہ جہنم کس شخص کے لیے واجب ہوگا؟ اسی سلسلے میں اللہ رب العالمین قرآن شریف میں فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں نے بہت سارے جن اور انسان کے لیے جہنم کو بنایا۔ اب کون سا ایسا شخص ہے جو جہنم میں جائے گا؟ اللہ رب العالمین قرآن میں فرمایا ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، میں اللہ رب العالمین تو اس کو ایک دل دی ہے، لا يفقهون بها، جو وہ سوچتا نہیں ہے۔ آج ہمیں اللہ رب العالمین وہ دل دی ہے، حالانکہ سوچنے کے لیے، کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے بارے میں سوچنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے حکم و احکام کے بارے میں سوچنے کے لیے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو سوچنے کے لیے، لیکن آج ہم وہ دل غیروں کو دے دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرمایا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، میں اس کو دل دی ہے، وہ دل سے وہ ٹھیک سے سوچتا نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اب میں نے اس کو دو آنکھیں دی ہے تو وہ دو آنکھوں سے ٹھیک سے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو آنکھ ہے نا، اللہ رب العالمین نے جو دی ہے ایک نعمت کے طور پر، خدا کی قسم کھا کر میں بولتا ہوں، جس شخص کے پاس آنکھ نہیں ہے ان کو جا کے پوچھو کہ بھائی آنکھ کیا چیز ہے۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے، بندے میں تو تجھے دو آنکھیں دی ہے، اب تو اس آنکھ سے کیا دیکھتا ہے؟ آج تیرے سامنے اللہ سے بھٹکے ہوئے بندے گزر رہا ہے، آج تو وہ آنکھ سے ٹھیک سے دیکھتا نہیں ہے۔ آج تیرے سامنے سنتوں کا جنازہ نکلتے چلے جا رہا، لیکن تو آنکھ سے دیکھتا نہیں ہے۔ آج تیرے سامنے اللہ کے حکم و احکامات چلے جا رہا ہے، پھر بھی تو آنکھ سے دیکھتا نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ آنکھ اللہ رب العالمین اس لیے نہیں دی، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور میں اللہ رب العالمین اس کو دو کانیں دی ہے، وہ دو کان سے ٹھیک سے سنتا بھی نہیں ہے۔ آج اللہ رب العالمین کے بلاوا آتا ہے، پھر بھی ہم مسجد کی طرف نہیں آتے ہیں۔ آج اللہ رب العالمین کے حکم و احکامات کے بارے میں ہمارے کان میں سنائی دیتا، پھر بھی ہم اس کان سے سنتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام عاجز ہو گئے تھے، اللہ رب العالمین سے شکایت کرنے لگے، قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم واستغشوا ثیابہم۔ جب اللہ رب العالمین کے حکم و احکامات کے بارے میں بلاوا آتا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیا کرتے تھے، کپڑے کے کونوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حالت بھی وہی آ گیا۔ میرے بھائی، وہ دن بھی زیادہ دور نہیں ہے جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین فرماتے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہی تو وہ لوگ ہیں جو چار پائے جانور سے بھی بدتر ہیں، اور یہی لوگ غافلین ہیں، اور یہی لوگ جہنم کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اے میرے بھائیو، ابھی بھی وقت ہے، جو دل اللہ رب العالمین نے دی ہے، جو آنکھیں اللہ رب العالمین نے دی ہے، جو کان اللہ رب العالمین نے دی ہے، جو اتنے اعضائے جوارے دی ہے، میرے بھائیو، یہ سارے چیزوں کو صحیح سے استعمال کرنا سیکھو۔ واللہ جہنم تو دور کی بات ہے، اللہ رب العالمین جہنم کے قریب تک بھی ہمیں نہیں لے جائیں گے۔ واللہ امید ہے یہ ہم لوگوں کو ہمیشہ ہمیشگی کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دے گا۔ اے میرے بھائیو، آج اللہ رب العالمین ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہے، سر دی ہے، آنکھیں دی ہے، زبانیں دی ہے، ہونٹیں دی ہے، کانیں دی ہے، ہر چیز دی ہے، پھر بھی آج اللہ رب العالمین کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ آج ہم خود کو یوں سوچتے ہیں کہ ہم ہی عقل مند ہیں۔ میرے بھائی، عقل مند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو نہیں کہا جس کے پاس دل ہے، زبانیں ہیں، آنکھیں ہیں، ہر چیز ہے، لیکن وہ ٹھیک سے کام میں نہیں لگاتا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند اس شخص کو کہا ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو مرنے سے پہلے مرنے کی سامان کو تیاری کرے۔ میرے بھائی، یہ آنکھ اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم غلط دیکھیں، میرے بھائی یہ کان اس لیے نہیں دی کہ ہم کان سے غلط سنیں،
میرے بھائی یہ دل اس لیے نہیں دی کہ ہم غلط سمجھے بغلط سوچے، میرے بھائی یہ ہر اعضاء اللہ رب العالمین نے ہمارے بھلائی کے لیے دیے ہیں۔ اے میرے بھائی عقل مند سمجھنی ہے تو دنیاوی چیز سے مت سوچو، دنیاوی چیز کے بارے میں مت الجھو، میرے بھائی اخروی زندگی کے لیے خود کو تیار کر لو۔ انشاءاللہ ایک دن اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس کا اعلی مقام میں داخل کر دیں گے۔